یہ ختم بخاری کی پر نور محفل، مگر دل جدائی کا غم کھا رہا ہے۔ سعادت ملی ہم کو دین نبی کی، فخر سے میرا سر بلند ہو گیا ہے۔ تو موسم کو آدمی ناپتا ہے، ٹمپریچر کو ناپتا ہے، درجہ حرارت کو ناپتا ہے، اور اللہ جانے اگر کچھ دن اور باقی رہی ہے دنیا تو اور کیا کیا ناپا جائے گا، اور اس کے بعد پھر گردن ہی نپ جائے گی، کیا کہا جائے، اور قیامت آ جائے گی، اس کے بعد کیا ہوگا۔ تو خیر یہ بحث تو اپنی جگہ ہے۔ بعض حضرات نے یہ کہا کہ ان کی تردید کرنا یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مسئلے کے سلسلے میں آزمائش کا شکار ہوئے تھے۔ وہ آپ کو معلوم ہے علماء کو، امام بخاری سے پہلے کا جو تھوڑا پہلے کا زمانہ، یعنی ان کے اساتذہ کا زمانہ، ان کے اساتذہ کے زمانے میں خلق قرآن کا فتنہ کھڑا ہوا، اور مامون کے زمانے میں اور معتصم کے زمانے میں معتزلہ نے خلفاء کو یا حکام کو اپنے ذہن کے ساتھ کر لیا، لہٰذا انہوں نے علماء پر جبر شروع کر دیا کہ جو ہمارا نظریہ ہے اس کو تم صحیح بتاؤ، یعنی یہ کہو کہ قرآن مخلوق ہے۔ چونکہ ان کو صفات کا انکار کرنا تھا، اگر قرآن کو قدیم مان لیں تو وہ ایک صفت ہوگی، کلام اللہ کی صفت ہے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ قرآن تو مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کو۔ علماء اہل سنت جن کے سرخیل اس وقت میں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے مخالفت کی، اور اس سلسلے میں طرح طرح کی قربانیاں دیں۔ آپ حضرات نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کیا گیا اور ان کو جیل میں رکھا گیا، اور روزانہ جیل میں کمرے سے باہر لا کر 2 کوڑے ان کو مارے جاتے تھے، اور کسی نے لکھا ہے، بیان کیا ہے دیکھنے والے نے، کہ وہ کوڑا ایسا تھا کہ ہاتھی کو بھی مارا جائے تو وہ بھی اپنی جگہ سے بدک جائے، ایسا خطرناک کوڑا، 2 کوڑے مارے جاتے تھے۔ اور اس میں جو واقعہ پیش آیا تھا ایک خاص، جو اللہ ہم سب کو آزمائش سے بچائے رکھے، ہم اللہ سے، میں تو سچی بات ہے بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ ہم تو امتحان کے لائق نہیں ہیں، وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، اس زمانے میں بھی ایسے بڑے لوگ پائے جاتے ہیں جو آزمائے جاتے ہیں۔ کیا ہے وہ کسی نعت میں شعر ہے نا، حسین ہو، بلال ہوں، فلاں ہوں، سب آپ کے عشق میں آزمائے جاتے ہیں، تو آزمائے جانے والے بھی لوگ ہیں، اس زمانے میں بھی ہیں، مگر ہم اس لائق نظر نہیں آتے۔ اللہ معاف کرے اور آسانی کا معاملہ کرے۔ امام احمد ابن حنبل کو جب کوڑے مارنے کے لیے پہلی بار لے جایا گیا تھا تو امام احمد نے بعد میں بتایا، رہا ہونے کے بعد، کہ اس دن کسی آدمی نے پیچھے سے میرا کرتا پکڑا، کھینچا، تو میں نے مڑ کر دیکھا، میں پہچانا نہیں۔ وہ قریب ہوا اور اس نے کہا کہ آپ مجھے نہیں پہچانتے ہوں گے، مگر آپ نے میرا نام ضرور سنا ہوگا، میں ابو الہیثم ڈاکو ہوں۔ اس زمانے کا ایک بڑا مشہور ڈاکو تھا جو بار بار ڈاکے ڈالتا تھا، چوریاں کرتا تھا، پکڑا جاتا تھا، پٹائی کھاتا تھا، جیل میں جاتا تھا، رہا ہوتا تھا، یا بھاگ جاتا تھا اور بھاگ کر پھر ڈاکہ ڈالتا تھا، پھر پکڑا جاتا تھا، پھر پٹتا تھا۔ یہ سلسلہ سال ہا سال تک چلتا رہا۔ جب اس نے توبہ کر لی تھی، شاید جب کی یہ بات ہے، اس نے کہا میں ابو الہیثم ڈاکو ہوں، امام احمد مجھے تم سے کہنا ہے کہ میں نے کمینی دنیا کے لیے، دنیا کے پیسے کے لیے 18,000 کوڑے کھائے ہیں الگ الگ وقتوں میں۔ تم اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو بلند رکھنے کے لیے کوڑے کھانے جا رہے ہو، پھسل مت جانا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے قربانی دی اور اللہ کے دین کی بات بلند ہوئی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اہل حق بھی اگر اپنے بڑوں کے راستے کو مضبوطی سے نہ پکڑے رہیں
تو وہ بھی راستے سے ہٹ سکتے ہیں اور کم سے کم غلو آ جاتا ہے، اور جہاں غلو آتا ہے وہی راستہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ غلو نہ آئے کسی بھی میدان میں، مدرسوں کا معاملہ ہو، تبلیغ کا معاملہ ہو، خانقاہوں کا معاملہ ہو، بالکل ایک فریم میں، ایک دائرے میں رہنا ضروری ہے، اور وہ دائرہ وہ ہے جو امت کے ان علماء نے متعین کیا ہے جو علم اور تقوی کے اعتبار سے اعلیٰ معیار پر تھے۔ اس راستے سے جہاں آپ ہٹیں گے وہاں گڑبڑ ہو جائے گی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں میں غلو پیدا ہوا۔ مسئلہ تو یہ تھا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت ہے، قرآن قدیم ہے چونکہ وہ کلام ہے اللہ کا، لیکن اب ان کے یہاں غلو یہ ہوا کہ ہم وہ جو اللہ کا کلام ہے جو وہاں سے نازل ہوا وہ تو بے شک مخلوق نہیں ہے، قدیم ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو تلفظ ہم کرتے ہیں، الفاظ جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی قدیم ہیں، اور جو الفاظ نقوش کی شکل میں ہم کاغذ پر لکھتے ہیں وہ بھی قدیم ہیں، اور وہ کاغذ بھی قدیم ہے جس پر لکھتے ہیں، یہاں تک کہ یہ گتا جس میں وہ کاغذ مجلد کیا جاتا وہ بھی قدیم ہے، وہ دفتین بھی قدیم ہے۔ غلو یہاں تک پہنچ گیا۔ اب نمبر آیا آزمائے جانے کا اس محدث اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کا، امام بخاری کا۔ اپنے وطن میں پہنچے، مجلس درس بھیڑ لگ گئی، حاکم وقت نے، نیشاپور کا کون تھا وہ، اس نے مقرر کر دیا لوگوں کو سوال کرنے کے لیے، تو انہوں نے وہی پوچھا قرآن کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت نے ایک جملہ بولا، اقوالنا افعالنا و افعالنا مخلوقۃ، جو کچھ ہم بولتے ہیں وہ ہمارا ایک فعل ہے اور ہمارے افعال مخلوق ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ لفظی بالقرآن، تلفظ جو ہم قرآن کا کرتے ہیں یہ مخلوق ہے، حادث ہے، قدیم نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے فوراً شور مچا دیا کہ یہ وہی بات کہہ رہے ہیں، اور ان کی اتنی مخالفت ہوئی کہ اس محدث اعظم کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا اور انتقال غریب الوطنی میں ہوا۔ امام بخاری کی حکومت آج تک چل رہی، قیامت تک چلے گی، لیکن آزمائے گئے اپنے دین کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، حق کی آواز کو بلند کرنے کے۔ بہرحال بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، قول کو بھی تولا جائے گا، اور تلاوت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی قول کا حصہ ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تلاوت اور متلو میں فرق ہے۔ تلاوت ہمارا عمل ہے، اس کو تولا جائے گا، وہ ایک عمل ہے اور وہ حادث ہے، اور جو متلو ہے، جو اللہ کا کلام ہے، وہ قدیم ہے۔ تو اس مسئلے کی طرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اشارہ کر رہے ہیں۔ اب میرا خیال ہے مجھے ترجمے پر آ جانا چاہیے اور دو چار باتیں جو عام کہنی ہیں وہ کہہ کر بات ختم کریں۔ باب قول اللہ، عبارت یہ بھی پڑھ لیں اور میرے خیال سے وہ والے بھی پڑھ لیں، افتتاح والے بھی، تاکہ دونوں پر بات ہو جائے۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على خلقه بنعمة العقل واللسان، والصلاة والسلام على من أيده بالقرآن محمد بن عبد الله خير سلالة عدنان، وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى والعرفان. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه
رحمهم الله تعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن وشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل أن عمارة بن القعقاع النبي زرعة النبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام حافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم ورفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے بیان میں کہ ہم قیامت کے دن انصاف کے لیے ترازویں رکھیں گے۔ موازین جمع لایا گیا یا تو اس لیے کہ وہ بڑی ترازو ہوگی، یا یہ کہ ہر عمل کی الگ ترازو ہوگی، یا یہ کہ ہر شخص کی الگ ترازو ہوگی۔ اقوال وَأَنَّ أَعْمَالَ بنی آدم وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اور یہ کہ بنی آدم کے اعمال اور اقوال تولے جائیں گے، اعمال بھی تولے جائیں گے اور اقوال بھی تولے جائیں گے۔ یہ جو قول کا جو لفظ ہے اس پر مجھے بہت خیال آتا ہے کہ لوگوں نے سمجھا ہے شاید کہ زبان کے علاوہ جو اعضاء کے عمل ہیں ان کا تو حساب ہوگا، زبان کا کوئی حساب نہیں ہوگا، ایسا لوگ سمجھتے ہیں اپنے، یعنی ان کے عمل سے ایسا لگتا ہے، کیونکہ زبان چلاتے رہتے ہیں، جو جی چاہتا ہے بولتے ہیں۔ میں اس بارے میں میرا جی چاہتا ہے کہ میں بہت زبان چلاؤں، یعنی اس پر بیان کروں بہت، اور میں بولتا ہوں اپنی مجلسوں میں، اپنے احباب سے بہت اس پر میں بات کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے زبان پہ قابو کر لو، 80% گناہ کم ہو جائیں گے اور 80% معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، باقی 20% تو بہت آسان ہے۔ اکثر معاملات کی خرابی زبان سے ہی تعلق رکھتی ہے، لیکن کیا کریں، بڑا مسئلہ ہے یہ۔
اس پر میں وقت میرے پاس نہیں ہے کہ میں مزید بات کروں۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ آیت اگر آتی ہے اور اس میں کوئی لفظ آتا ہے تو اس کی مناسبت سے کسی دوسرے لفظ کا بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ یہاں قسط کا لفظ آیا ہے تو قسطاس کی طرف ذہن چلا گیا، اور انہوں نے بتایا کہ قسطاس رومی زبان میں انصاف کو کہتے ہیں، قرآن کریم میں ترازو کے معنی میں استعمال ہوا، وزنوا بالقسطاس المستقیم۔ آگے فرمایا کہ قسط جو ہے یہ انصاف کے معنی میں ہے، اور اس کو مقسط کا مصدر کہا جا سکتا ہے، حالانکہ براہ راست قسط سے جو مشتق ہوگا وہ قاسط ہوگا، مگر قاسط دوسرے معنی میں ہے، ظالم کے معنی میں۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، ایسا ہوتا ہے، اشتقاق کبیر سے تعلق ہے اس کا، کہ گویا قسط سے مقسط کو مشتق کہہ رہے ہیں، یہ بحثیں آپ جانتے ہیں۔ سند ہے حدیث کی احمد، پہلی جو حدیث ابھی پڑھی گئی ہے وہ حمیدی سے ہے اور یہ احمد سے ہے، دونوں میں حمد ہے، لہٰذا الحمدللہ اولاً و آخراً۔ آگے جو اصل راوی ہیں حدیث کے وہ حضرت امام المحدثین سیدنا ابو ہریرہ عبد الرحمن ابن صخر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، 5374 احادیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں جو حضرت رحمان کو پسند ہیں۔ یہاں رحمان کا لفظ بولا ہے یہ بتانے کے لیے کہ تمہارے کسی کلمے کو، تمہاری زبان سے نکلنے والے کسی کلمے کو اللہ تعالیٰ پسند کر لیں، یہ ان کی رحمت ہے۔ رحمان کا لفظ خاص طور سے اس لیے لایا گیا۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے ہیں، اس کی بھی تفسیریں بہت کی گئی ہیں، مثلا یہ کہ تلفظ میں ہلکے ہیں، چھوٹے سے ہیں، اور یہ کہ تجوید کے اعتبار سے جو حروف کی صفات ہوتی ہیں تو شدت اور رخوت میں سے رخوت والے حروف ہیں، اور جہر اور ہمس میں سے ہمس والے حروف ہیں، اور فلاں اور فلاں۔ ثقیلتان فی المیزان، میزان میں یعنی اللہ کے یہاں جو ترازو ہوگی اس میں وہ بھاری ہوں گے، یہ ترجمۃ الباب کی مناسبت ہے۔ دو کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کو کیوں پسند ہیں؟ بالکل مختصراً سن لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے دو باتیں چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ چاہتے ہیں کہ بندے اللہ تعالیٰ کو پہچانیں اور اللہ کی طرف کسی ایسی چیز کی نسبت نہ کریں جو اللہ کے شایان شان نہ ہو، اور دوسرے اللہ تعالیٰ کی توحید کو پورے طور پر تسلیم کریں۔ سبحان اللہ کہہ کر بندہ یہ اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو تمام برائیوں سے، تمام کمیوں سے، تمام عیبوں سے، تمام نقائص سے پاک مانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پاک ہیں ہر عیب سے، اللہ تعالیٰ پاک ہیں کسی وزیر سے، معاون سے، اللہ تعالیٰ پاک ہیں اولاد سے، بیوی سے، والدین سے، اللہ تعالیٰ ہر کمزوری سے پاک ہیں۔ یہ میں اعلان و اقرار کرتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کو بات پسند آتی ہے۔ اور اس کے بالمقابل بالکل سب سے زیادہ جو ناپسند ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرایا جائے اور کسی کو اللہ کی اولاد بتایا جائے یا بیوی بتایا جائے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ اتنی خراب بات ہے کہ پہاڑ گر جائیں اس کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو جو بندہ اللہ کی پاکی بیان کرے اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ پھر یہ کہ اللہ کی حمد بیان کرے، یعنی گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف تمام کمالات کی نسبت کرے، اللہ کی عظمت کا اقرار کرے، اللہ کو شرک سے پاک مان کر، عیبوں سے پاک مان کر، تمام کمالات کا مرکز اللہ کی ذات کو مانے، یہ بندگی کا تقاضا ہے۔ سورہ فاتحہ جو شروع کی گئی ہے الحمدللہ رب العالمین سے، میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کی جڑ تو اسی جملے میں کاٹ دی ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، دنیا میں جو تعریف بھی ہو، ہم لوگ تشریح کرتے ہیں اس کی تو ہم یہ کرتے ہیں کہ دنیا میں جو کمال ہوتا ہے وہ چونکہ اللہ کا دیا ہوا ہے لہٰذا وہ سب اللہ کا ہے، تو جو تعریف کسی کی ہوتی ہے وہ سب حقیقت میں اللہ کی طرف لوٹتی ہے۔ مگر اس میں ایک تھوڑا دوسرے پہلو سے آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بندگی کا سبق بھی دے رہے ہیں کہ حمد اللہ کا حق ہے، تم چکر میں پڑے ہو اپنی تعریفوں کے، تم اپنی تعریف کرانا چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں اچھا کہا جائے، تمہیں بڑا کہا جائے، تمہاری یہ غلط بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے بندگی کو نہیں سمجھا۔
تم بندے ہو اور تمہاری آخری ترقی اس میں ہے کہ تم صحیح بندے بن جاؤ۔ بس یہی بات ہے کہ وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں آگے جاتا ہے وہ اللہ کی نظر میں بڑا ہو جاتا ہے، اور جو انسان اس صفت میں سب سے آگے گیا وہ دنیا کا، اس کائنات کا سب سے بڑا آدمی بن گیا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وہ اس صفت میں اتنے بلند مقام پر پہنچے کہ اللہ تعالیٰ نے معراج یعنی اپنے قرب کا، جسمانی طور پر اپنے قرب کا جو آخری درجہ کسی بندے کو عطا کیا، اس کا ذکر کرتے ہوئے جو لفظ استعمال کیا وہ بندے کا لفظ ہے۔ ہم اپنے بندے کو لے گئے رات میں، یعنی گویا معراج پر پہنچ کر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندے ہی ہیں، بلکہ بندگی کے آخری درجے پر پہنچ گئے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اس دنیا میں جتنی کسی انسان کو ہو سکتی تھی وہ آخری درجے میں ان کو حاصل ہو گئی۔ جب ان کو اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی تو اپنی بندگی کا پورا ادراک ہو گیا، لہذا وہ عبد ہیں۔ اور ہر وہ آدمی جو اپنے اندر عبدیت پیدا کر لے، بندگی پیدا کر لے، جتنی زیادہ کر لے، یعنی دوسرے لفظوں میں جتنا زیادہ اپنے آپ کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشابہ بنا لے، اعمال میں، اقوال میں، کردار میں، نیت میں، کیفیات میں، ظاہر میں، باطن میں جتنا زیادہ ان کے قریب ہو جائے اتنا ہی زیادہ وہ اچھا بندہ بن جائے گا، اور جتنا زیادہ اچھا بندہ بنے گا اللہ تعالیٰ کا اس کو اتنا ہی قرب حاصل ہو جائے گا۔